السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کی نسبت سے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا نام میدان کربلا ہے۔ اسی سلسلے کی مناسبت سے آج ہم بات کریں گے حضرت مسلم کے بچوں کی شہادت۔ کوفے کے بعض مقدس بزرگوں کو کشف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بھرا ہوا ہے، ہر طرف ارواح مقدسہ غم کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ خاتون جنت حیدر کرار کی ارواح مقدسہ غم و جلال کے عالم میں بے قرار ہے۔ ایسے میں حضرت مسلم کی روح نے حاضر ہو کر عرض کیا، نانا جان میں حاضر ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم تم اکیلے ہی آ گئے، تمہارے شہزادوں کو کہاں چھوڑ دیے؟ حضرت مسلم کی روح نے کانپتے ہوئے جواب دیا، ابا جان معصوموں کو خونخوار بھیڑیوں نے پکڑ لیا ہے، ابھی چند لمحوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ پس صفاق ظالم و جابر حارث نے دریائے فراق کے ساحل پر شہید کرنا ہی تھا کہ دونوں معصوم شہزادوں کی ارواح دوڑتی ہوئی دربار رسالت میں پہنچ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آنسو بہاتے ہوئے اپنے گود میں چھپا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ جن کے لیے دھرتی کا سورج پلٹ آیا تھا، ادھر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تڑپتی ہوئی ایک سجدے سے ساری امت بخش دی گئی تھی، زمین و آسمان کو تہ و بالا کرنے کے لیے جلال میں آ گئی، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے صبر و رضا اور شکر کے سمندر میں ڈوب کر قیامت کے دن امت کی شفاعت مانگنے کے لیے خاموش ہو گئی۔ حسینی وفد کی دردناک داستان کے بعد اب حسینی قافلے کا حال دیکھیے۔ حسینی قافلہ کربلا میں۔ حسینی قافلے کو کوفیوں نے 500 خطوط اور 250 وفود بھیج کر یقین دلایا کہ ہم ہر طرح آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب حسینی قافلے کا وفد کوفہ پہنچا تو کوفیوں نے یزیدی لشکر سے گھبرا کر حسین کی وجہ سے یزیدوں نے حسینی وفد کو بڑی بے دردی سے شہید کر ڈالا اور حسینی قافلے کو میدان کربلا میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ حسینی قافلہ صرف 200 افراد پر مشتمل تھا، جس میں بچے، بڑے، عورتیں اور شیخ اور بچے بھی شامل ہیں، جن کے پاس نہ باقاعدہ ہتھیار تھے اور نہ سامان رسد تھا، بلکہ حسینی قافلے کی حیثیت مسافرین کی سی تھی۔ یزیدی لشکر 22,000 یزیدی لشکر، جس میں پیدل سوار اور ماہر تیر انداز بھی کثرت سے موجود تھے اور جن کے پاس بے حساب سامان رسد بھی موجود تھا، نہایت منظم طریقے پر حسینی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے بڑی بے رحمی سے صف آرا ہو گیا۔ آزمائش 3 محرم ہجری 21 ہجری کو میدان کربلا میں قدم رکھتے ہی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے تیور دیکھتے ہی جان لیے کہ مجھے اس مقام پر سخت ترین امتحان دینا ہے۔ چنانچہ آپ کو میدان کربلا اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ اے حسین، یہاں تم کو پیغمبروں کی طرح آزمایا جائے گا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ مطلب تحقیق کہ ہم تم کو آزمائیں گے، ڈر کر، بھوکے پیاسے رہ کر اور تمہارے مال و متاع ختم کر کے اور تمہاری جانیں اور مال و متاع تلف کر کے، اس کے لیے دین و دنیا میں خوشخبری ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا کہ نفسیاتی خواہشات کی موجوں میں شریعت کی روح دم توڑ رہی ہے، خدا احکام کو پس پش ڈالا جا رہا ہے۔ نفس کی موجوں میں جب روح شریعت بہہ گئی، جب اذاں سکون کی جھنکاروں میں دب کر رہ گئی، گوش عزلت سے باہر آ گیا پروانہ وار، پس تنہا امام علی مقام اسلام کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے قافلے میں اعلان کر دیا کہ جس کا جی چاہے میرے ساتھ رہیں اور جس کا جی چاہیں واپس چلا جائیں، اور بالخصوص اپنے بیویوں حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ سے بھی صاف ارشاد فرمایا کہ اے شہر بانو، تم اپنے بچوں کو لے کر واپس مدینہ چلے جاؤ، چونکہ اس میدان میں مجھ پر مصیبت و آفت کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں، تم یہ مصیبتوں کو برداشت نہ کر سکو گی، جو کچھ ہوگا اس کو انشاءاللہ تعالی میں صبر و استقلال سے برداشت کر لوں گا۔ جان دیتا ہے مسلماں وعدے دیدار پر، رقص کرتا ہے مجاہد تیغ کی جھنکار پر۔ حضرت امام علی مقام کی یہ باتیں سن کر حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے میرے سرتاج، میں خوشحالی اور راحت و آرام میں آپ کے ساتھ رہی ہوں تو مصیبتوں اور آفتوں میں بھی آپ کے ساتھ شریک رہوں گی۔
آپ پر مصیبت اور آفت کے پہاڑ ٹوٹیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ شریک رہ کر صبر کر لوں گی۔ اے امام، آج اگر آپ کو مصیبتوں اور آفتوں میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی تو کل میدان قیامت میں میری ساس حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کیا صورت دکھاؤں گی اور کیا جواب دوں گی؟ الغرض حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو امام علی مقام پر قربان کرتے ہوئے کربلا کی قیامت خیز دھوپ میں کڑکڑا کی بھوک و پیاس میں تڑپتے ہوئے بھی آخری دم تک ساتھ رہی۔ بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ عنہ ایران کے مشہور بادشاہ نوشیرہ عادل کی پوتی تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہو گیا تو آپ مال غنیمت کے تحت گرفتار ہو کر آئی۔ حضرت خلیفہ دوم نے یہ کہتے ہوئے امام علی مقام کی نکاح میں دے دیا کہ بی بی شہر بانو آج تک دنیاوی بادشاہ کی پوتی تھی، آج سے دین کی بادشاہ کی بیوی رہے گی۔ حالانکہ کئی لوگوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے نکاح کے کم از کم اپنی بہو ہی بنا لیں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے اور اپنے بیٹے کی پرواہ کیے بغیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو خوش کرنے کے لیے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ کربلا۔ میدان کربلا پہلے ہی بڑا ہولناک اور بنجر علاقہ تھا، جہاں نہ گھاس، نہ درخت اور نہ پانی، بلکہ ہر طرف سخت اور پتھریلی زمین اور ریت کے سوا کچھ بھی موجود نہ تھا۔ جیسے ہی دھوپ تیز ہوئی، عرب کی گرمی، موسم کی سختی اور جھلسا دینے والا لوہ کے تڑپے اور گرم گرم ریت کی بھاپ کی وجہ سے کربلا کا میدان قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جیسے ہی سورج سر پر آ گیا، حسینی قافلے کی عورتیں، بچے اور بچیاں چیخنے لگی۔ اگر جگر خراش چیخوں سے کربلا کا لخ دخ میدان گونج اٹھا۔ دنیاوی لالچ۔ 3 محرم 21 ہجری کو حسینی قافلے کو کربلا کے میدان میں قید کر کے ترسایا اور تڑپایا جا کر یزید کے نمائندے امام علی مقام کو دنیاوی لالچ دینے لگے۔ اے امام، یزید کے ہاتھ پر بے دلی سے ہی صحیح بیعت کر لو، دولت دی جائے گی، سب سے بڑا عہدہ دیا جائے گا، رہائش کے لیے اونچے اونچے محلات عطا کیے جائیں گے، آپ جو چاہیں گے عطا کیے جائے گا۔ الغرض یزیدی فوج سے 3 محرم سے 6 محرم تک ہر قسم کے لالچ دیتے رہے۔ اٹل فیصلہ۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر کے ہر لالچ کا ٹھکرا کر منہ توڑ جواب دیا کہ مجھے کانٹوں پر سونا گوارا ہے اور آگ میں جلنا پسند ہے، لیکن احکام الہی توڑنے والے فاسق و فاجر سے بیعت کرنا منظور نہیں ہے۔ بس امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ اٹل فیصلہ سننا ہی تھا کہ ایک یزیدی نمائندے آگ بھگولا ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم یزید کا پانی پر پہرا اس تعلق سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔